السلام علیکم گائز. آج ہم کرنے والے ہیں تقاضۂ محبت بائی امام مغل کی سیکنڈ ایپیسوڈ ریکارڈ. تو چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. یار کب سے کال کر رہا ہوں، تم فون ہی نہیں اٹھا رہی، یہ کیا بات ہوئی؟ مسلسل 10 منٹ کی کالز کے بعد اس کی کال پک کی گئی تو وہ جھنجھلا کے بولا، جبکہ دوسری طرف جیسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا. دیکھیں ارتسام، ابھی وہ پھر کچھ کہتی کہ وہ بیچ میں بات کاٹ گیا. کتنا خوبصورت لگتا ہے جب تم میرا نام پکارتی ہو. ہمیشہ والی بات پہ وہ پھر ضبط کر گئی کہ ہمیشہ ہی وہ ایسے ہی کرتا تھا اس کا نام لینے پر. آپ کیوں بار بار کال کرتے ہیں جبکہ آپ کو پتا ہے کہ میں نہیں کرنا چاہتی آپ سے بات؟ پھر بھی کچھ توقف کے بعد وہ سپاٹ لہجے میں بولی، جبکہ وہ مسکرا دیا. اور تم کیوں یہ بار بار کہتی ہو کہ تم مجھ سے بات نہیں کرنا چاہتی؟ وہ بھی اسی کے انداز میں بولا کہ اس کے لہجے کی سرد مہری پہ حیران ہو گئی. آپ جانتے ہیں اس بات کا جواب؟ وہ بہت آہستگی سے کہتی ہے اپنے روم کی بالکنی میں آ گئی. یہ گھر ایک اچھے علاقے میں بنا تھا. زیادہ ایلیٹ کلاس نہیں تھی یہاں، لیکن اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ تھے. انہی میں ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر بنا تھا جو اونچائی والی جگہ پہ تھا. خوبصورت سا لان بنا تھا جو اس کے والد کی پسند تھی کہ وہ گارڈننگ کا شوق رکھتے تھے. اپنی بالکنی میں کھڑی سرد ہواؤں کے جھونکوں کو محسوس کرتی اس سے بات کر رہی تھی. اور وہ بے تکا جواب مجھے بالکل بھی نہیں پسند وہ سنجیدگی کے لیے بولا تو ہواؤں کے سرد تھپڑوں سے اس کو اپنا وجود بھی سرد ہوتا محسوس ہوا. آپ کی فیملی بالکل بھی نہیں مانے گی. کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں آپ میری بات؟ بے بسی کی انتہا تھی کہ اس کی فیملی کے لیے یہ ایک انچاہا رشتہ تھا جس کو ہرگز قبول نہیں کر پا رہی تھی. تم نے شادی مجھ سے کرنی ہے یا میرے گھر والوں سے؟ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا. کسی سے بھی نہیں. وہ بھی بے حس ہو کے بولی. کنوارا مارنے کا ارادہ ہے مجھے؟ وہ پل بھر میں شریر ہوا. میری بات سنے ارتسام. ابھی وہ اس کو سمجھاتی کہ عادت سے مجبور وہ بول پڑا. ہائے کتنا حسین لگتا ہے میرا نام جب تم پکارتی ہو. ایک ہی بات کر کر کے آپ تھکتے نہیں؟ مجھے یہ بتائیں. اور مہربانی آپ مجھ سے ایسی باتیں نہ کیا کریں جب آپ کو پتا ہو کہ ایسا کچھ بھی ممکن نہیں. وہ دو ٹوک لہجے میں کہتی کال کاٹ گئی اور کافی دیر وہیں بالکنی میں کھڑی غیر مرئی نکتے کو سوچتی رہی. 5 منٹ بعد اس کے موبائل پہ میسج بیپ ہوئی تو دیکھا کہ ارتسام کا میسج تھا. ایک بار نام لینا میرا بس. بے تکی فرمائش پہ صنم کو سمجھ نہ آیا کہ کہکا لگائے یا ارتسام کو دو لگائے. ارتسام اس کی پھپھو کا بیٹا تھا. اپنی پسند کا اظہار وہ بہت پہلے سے ہی اس سے کر چکا تھا، جس پہ اس کا حیران ہونا بہت بنتا تھا کیونکہ وہ بچپن سے اس کو بھائی کہتی آ رہی تھی. ارتسام کی پسندیدگی جاننے کے بعد بھی جب صنم اس کو بھائی کہتی تو وہ بری طرح سے ٹوک دیتا، جس پہ اب وہ اس کو بھائی تو نہیں کہتی تھی لیکن جب کوئی بات کرنے لگتی تو اس کو جانے کون سا دورہ پڑ جاتا تھا. ارتسام کی والدہ کی بچپن میں وفات ہو چکی تھی. والد صاحب کا اپنا اچھا خاصا کاروبار تھا جو وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ مل کے کر رہے تھے. ارتسام نے جب اپنے گھر والوں کے آگے یہ بات رکھی کہ وہ صنم کو پسند کرتا ہے اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہے تو سب سے زیادہ اعتراض اس کے تایا کی طرف سے آیا تھا. وہ اپنے سے کم لوگوں میں شادی نہیں کرانا چاہتے تھے اور ارتسام تو ہے بھی اس گھر کا اکیلا لڑکا وارث تھا، لہٰذا وہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی لڑکی کے پیچھے لگ کے وہ اپنا سارا کچھ گنوا بیٹھے. یہ سب باتیں صنم اچھے سے جانتی تھی، تبھی کبھی ارتسام کی حوصلہ افزائی نہ کی تھی کسی بھی بارے میں، لیکن وہ بھی اپنے نام کا ایک تھا. اچھا وائس میسج کر دوں مجھے، کوئی مسئلہ نہیں. چند پل بیتے تو پھر سے ایک میسج آیا. سو جائیں، جاگتے ہوئے خواب دیکھی جا رہے ہیں. بدلے میں وہ بھی رکھائی سے بولی. خواب میں بھی تم نے ہی آ جانا ہے تو بہتر نہیں کہ ہمیشہ کے لیے زندگی میں آ جاؤ. اس کا میسج دیکھتے پل بھر کو دھڑکنوں نے اپنی لے بدلی. بغیر کوئی جواب دیے موبائل کو سائلنٹ پہ کرتے کمرے میں آئی اور موبائل سائڈ پہ رکھتی بیڈ پہ آ کے نیند دراز ہو گئی. جہانگیر ابھی تک نہیں آیا ملنے اور کل اس نے کہا تھا کہ وہ ضرور آئے گا. رات کا کھانا کھانے جب سب ٹیبل کے گرد بیٹھے تو تائی جان نے خفگی سے دادا جان کو دیکھتے کہا. میری بات ہوئی تھی. اپنے سامنے چاولوں کی پلیٹ رکھتے عماد نے کہنا چاہا. تم دونوں کی روز بات ہوتی ہے اس سے، بس ہم ہی اس کو ملنے کو ترس رہے ہیں. مہینہ ہو گیا ہے، تائی جان نے گھور کے کہا، جس پہ عماد کے ساتھ کیف بھی مسکرا اٹھا. زمینوں کے معاملے میں مصروف ہے. نہیں اس کو
میری بات ہوئی تھی، اپنے سامنے چاولوں کی پلیٹ رکھتے عماد نے کہنا چاہا۔ تم دونوں کی روز بات ہوتی ہے اس سے، بس ہم ہی اس کو ملنے کو ترس رہے ہیں۔ مہینہ ہو گیا ہے، تائی جان نے گھور کے کہا، جس پہ عماد کے ساتھ کیف بھی مسکرا اٹھا۔ زمینوں کے معاملے میں مصروف ہے، چکر لگا لے گا جلد ہی، کیف نے کہا تو دادا جان نے سمجھ کے سر ہلایا۔ تم چکر لگا آئے تھے زمینوں کا، سب ٹھیک ہے کیف؟ دادا جان اب کیف سے مخاطب ہوئے تو کھانے سے نظریں اٹھا کے وہ دادا جان کی طرف متوجہ ہوا۔ جی میں دیکھ آیا تھا، موسم میں تبدیلی کی وجہ سے تھوڑی خشک ہو گئی ہے زمین، لیکن آج کل کے موسم سے بارش کا پتہ لگ رہا ہے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ سرسری سی وضاحت دے کے وہ پھر کھانے کی طرف متوجہ ہوا۔ تائی جان، ماں اور بابا کہاں ہیں؟ کیف نے اپنی ماں کی ناموجودگی محسوس کر کے پوچھا۔ بیٹے، آپ کی ماں اور بابا پاس ہی گاؤں میں کسی کی عیادت کے لیے گئے ہیں، اور دعا بھی ضد کر رہی تھی تو ساتھ ہی لے گئے، تھوڑی دیر میں آ جائیں گے۔ اپنے شوہر کو پانی کا گلاس تھماتے انہوں نے مسکرا کے کہا۔ عماد مسلسل گل کی نظریں خود پہ محسوس کر پا رہا تھا، جب اچانک ہی اس نے نظریں اٹھا کے سامنے بیٹھی گل کو دیکھا۔ عماد کے اچانک دیکھنے پہ گل سٹپٹا گئی اور فوراً سے چہرہ نیچے کر گئی، جبکہ عماد ابھی بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ یہ نہیں سدھرنے والی، من ہی من میں بڑبڑاتے پانی سے بھرے گلاس کو ہونٹوں سے لگایا۔ ڈیرہ غازی خان کا یہ ایک خوشحال گاؤں تھا جہاں پہ یہ لوگ مکین تھے۔ کہنے کو تو یہ مکمل دیہات تھا، لیکن یہاں کے رہنے والوں کے ذوق اب شہروں جیسے ہو گئے تھے۔ گاؤں کی خوبصورت حویلی کے مالک رفاقت خان تھے۔ قبائلی یا نسلی خان پٹھان نہیں تھے وہ، لیکن ان کے بزرگ وغیرہ کا تعلق خیبر پختونخوا سے تھا۔ رفاقت خان اپنی اہلیہ کے ساتھ یہاں سالوں سے رہتے آ رہے تھے۔ 3 بیٹوں اور 1 بیٹی کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ سب سے پہلا بیٹا آصف رفاقت، جس کی شادی والدین کی مرضی سے گاؤں کی ایک اچھے خاندان کی لڑکی سے ہوئی تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد اللہ نے ایک بیٹے سے نوازا جس کی خوشی پورے گاؤں میں منائی گئی تھی، کیونکہ وہ پہلا وارث تھا۔ آصف رفاقت کے بعد دوسرا بھائی اظہر رفاقت، جن کی شادی اپنی خالہ زاد سے ہوئی تھی۔ اپنی خالہ کی طرح وہ بھی پنجاب کی تھی۔ ان کو اللہ نے پہلی بیٹی اور پھر بیٹے سے نوازا تھا۔ بیٹی زرگل کی شادی انہوں نے پاس کے گاؤں اپنے جاننے والے کے ہاں کی تھی، اور اب وہ ایک بیٹے کی ماں تھی اور کبھی کبھار ہی آتی تھی یہاں۔ بیٹے کا نام کیف تھا، جو اکثر اپنے تایازاد جہانگیر کے ساتھ شہر میں ہوتا تو کبھی گاؤں میں زمینوں کی دیکھ بھال کرتا۔ تیسرے بھائی عامر رفاقت کی بھی گھر والوں کی مرضی سے شادی ہوئی تھی، اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا عماد کی والدہ کو سب تائی جان کہہ کے بلاتے تھے، جبکہ کیف کی والدہ کو سب اماں بیگم۔ جہانگیر کی والدہ اپنی جوانی میں ہی اس دنیا کو الوداع کر گئیں، جبکہ آصف رفاقت خان 3 سال پہلے ہی جتنی عمر لکھوا کے آئے تھے گزار کے، وہ بھی دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ رفاقت خان کی اکلوتی بیٹی اور 3 بھائیوں کی چھوٹی بہن کی شادی انہوں نے کم عمر میں کر دی تھی۔ شادی کے تھوڑے عرصے بعد ہی وہ اپنے شوہر کے ساتھ باہر کے ملک چلی گئی۔ تب اللہ نے ان کو ایک بیٹی سے نوازا تھا۔ کسی حادثے کے شکار ہوتے گلے لالا بھی یتیم ہو گئی، اور اس یتیم کو قبول نہ کرتے اب وہ اپنے ننیھال میں رہتی تھی۔ اس نے نانا اور نانی نے اس کو پھولوں کی طرح گھر میں رکھا تھا۔ جہانگیر کیف کی عمر میں بس 1 سال کا فرق تھا۔ گلے لالا بھی ان کی ہی ہم عمر تھی۔ سب سے چھوٹا ان سے عماد تھا، جو 3 سال پہلے ہی اپنی تعلیم سے فارغ ہوا تھا۔ جہانگیر اپنے والد کی وفات کے بعد زیادہ تر اپنا وقت شہر میں ہی گزارتا تھا، اور یہاں تھوڑے دنوں بعد چکر لگا جاتا، لیکن اب اسے گئے مہینہ ہو گیا تھا، اسی لیے سب اس کو ملنے کے لیے بے چین تھے۔ مطلب جو گلے لالا ہے وہ ان لوگوں کی رفاقت صاحب کی نواسی ہے، اینڈ جہانگیر، کیف اور عماد تینوں پوتے ہیں، اور جہانگیر سب سے بڑا ہے، اس کے ماں باپ نہیں ہیں۔ کیف کی ایک بہن ہے جو کہ شادی شدہ ہے، اور عماد اکیلا ہے۔ ٹھیک ہے، اس نو سختی نال کہہ دیو کہ میں ناراض ہاں، بعد وچ مینوں منائے نا۔ دادی نے بھی اب اپنی کھلی ناراضگی کا اظہار کیا۔ ویسے دی جان، کتنا عرصہ ہو گیا شادی کو؟ کیف نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کے سنجیدگی میں چھپے غیر سنجیدہ سوال کو سنتے وہ سٹپٹا گئیں۔ شریر، انہوں نے خفگی سے کہا تو کیف کی اب کی بار نظر دادا جان پہ گئی۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ کیا شادی کی سالگرہ منانے کا منصوبہ بنانا ہے؟ دادا جان نے کڑے تیوروں سے آنکھیں سکیڑ کے پوچھا تو وہ شرارت سے مسکرا دیا۔ اتنے سال ہو گئے دی جان، ابھی تک اپنا پنجاب نہیں بھولی۔ دادا جان کی صحبت کا کوئی اثر نظر نہیں آ رہا۔ کیف نے مزے سے دی جان کے پنجابی لب و لہجے کو دیکھتے شرارت سے کہا تو اب کی بار انہوں نے ہاتھ بڑھا کے اس کے کندھے پہ مارا۔ تا میرا کی قصور نالائق،
گوری ڈالتے واپس کھانے کی طرف راغب ہو گئے۔ قصور تو سارا دادا جان کا ہے جنہوں نے اپنی محبت میں آپ کو بدلنے نہیں دیا۔ اب کی بار عماد نے بھی تڑکا لگایا تو دادا نے ہنکارا بھرا جس پہ وہ مسکراہٹ دبا گئے۔ نالائکو، شرم کرو، پاس باپ بھی موجود ہے اور دادا بھی۔ عامر رفاقت نے دونوں کو ٹوکا جو اس وقت اپنی دی جان کو چھیڑتے مزے لے رہے تھے، جبکہ گلے لالا اور تائی جان ان کی باتوں پہ مسکرا رہی تھی۔ عمر رفاقت کی اہلیہ ویسے تو رشتے میں چھوٹی چچی لگتی تھی، لیکن کیف جہانگیر کی امی کو تائی جان کہتا تھا۔ ان کے گزرنے کے بعد وہ چچی کو ہی تائی جان کہنے لگا، جس کی دیکھا دیکھی باقی بھی انہیں تائی جان کہنے لگے۔ جہانگیر کو فوری طور پہ کہو کہ یہاں واپس آئے، سب یاد کر رہے ہیں اس کو۔ اب کی بار دادا جان نے سختی سے کہا تو کیف نے اس بات میں سر ہلایا۔ تم آج کیوں یوں نہیں چلی گئی اور مجھے بتایا بھی نہیں؟ مجھے کہتی تو میں بھی آ جاتی تمہیں کمپنی دینے۔ بلو پرنٹڈ شرٹ کے ساتھ ہم رنگ دوپٹہ پہنے، کندھے پہ بیگ لٹکائے، سر پہ سلیقے سے دوپٹہ اوڑھے جس سے چند ایک لٹ باہر کو نکلی تھی، لمبے گھنے کالے سیاہ بالوں کی چوٹی پیچھے کمر پہ دوپٹے سے باہر اٹکھیلیاں کر رہی تھی۔ تیزی سے سیڑھیاں چڑھتے موبائل ایک ہاتھ سے تھامے ایک ہاتھ سے ریڈنگ تھامے جا رہی تھی۔ میں نے کل جانا تھا واپس اور آج فارغ ہی تھی تو یونیورسٹی کی ویب سائٹ سے پتہ چلا کہ آج کوئی سیمینار ہے تو میں چلی آئی کہ فارغ بیٹھ کے کیا کروں گی۔ فرسٹ فلور پہ پہنچتے اس نے راہداری میں چلتے دائیں جانب مڑی اور 3-4 قدم چلتے وہ ایک روم کے باہر آ کے کھڑی ہوئی جس کے باہر بورڈ لگا تھا کلینیکل سائیکولوجی سیمینار۔ تو مجھے بھی بتا دیتی نا، وہ جیسے ناراض ہوئی۔ سوری یار، ابھی آ جاؤ، ابھی شروع نہیں ہوا، اس نے شرمندہ ہوتے اسے مشورہ دیا۔ نہیں اب تو نہیں آ سکتی کیونکہ بابا گھر نہیں ہے اور ماما کی طبیعت بھی تھوڑی ٹھیک نہیں، تو تم انجوائے کرو اور اس کے مین پوائنٹ بھی مجھے بتانا ضرور، صنم نے اداسی سے کہا۔ اندر ہال نما کمرے میں داخل ہوتے تیسری لائن میں جا کے اس نے نشست سنبھالی اور اپنا بیگ اپنی سائڈ پہ رکھتے ایک بار گردن گھماتے ہال نما کمرے کا جائزہ لیا۔ پروجیکٹر کو سیٹ کر دیا گیا تھا، شاید تھوڑی ہی دیر میں شروع ہونے والا تھا کیونکہ پیچھے کی لائٹس آف کر دی گئی تھیں۔ چلو ٹھیک ہے، میں تمہیں بتاؤں گی اور آئندہ میں بتا دیا کروں گی اگر ایسا کوئی پروگرام بنا۔ ابھی کے لیے ایکسٹریملی سوری، اس نے نادم سا ہو کے کہا تو صنم ہنس کے تسلی دیتے ہوئے کال آف کی۔ چند پل ہی گزرے ہوں گے کہ ساتھ والی نشست پہ کوئی وجود آ کے بیٹھا۔ کچھ پہچانی سی خوشبو پہ اس نے بائیں جانب دیکھا تو ساتھ بیٹھے وجود کو دیکھتے وہ چونک اٹھی۔ سر آپ؟ وہ حیرانگی سے بولی تو عاصم نے اس کی آواز پہ حیام کی جانب دیکھا تو شناسائی ہوتے وہ دھیرے سے مسکرایا۔ السلام علیکم۔ سائڈ کی مسکراہٹ لیے اس نے کہا تو حیام خجل سی ہوئی۔ وعلیکم السلام، آپ یہاں پہ؟ وہ حیران ہوتے پھر بولی۔ جی، کیا میرا یہاں آنا آپ کو ٹھیک نہیں لگا؟ نظریں سامنے ٹکائے اس نے سنجیدگی سے کہا۔ ارے نہیں، ایسی بات نہیں، میں ویسے ہی پوچھ رہی تھی، وہ ہلکا سا ہنس کے بولی تو عاصم نے محض سر ہلایا۔ میں ایسے سیمینار مس نہیں کرتا کبھی۔ اپنے آنے کی وجہ بتائی تو حیام نے بس سر ہلانے پہ اکتفا کیا۔ ایک طرف سے اس کو اچھا نہیں لگا کہ وہ اپنے سر کے ساتھ یہاں بیٹھی تھی تو جھجک کے اٹھنا چاہا جب لائٹ ساری آف ہو گئی اور مجبوراً اس کو واپس سابقہ جگہ پر بیٹھنا پڑا۔ کوئی مسئلہ ہے؟ اس کو اٹھتے دیکھ عاصم نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی نہیں سر۔ ڈونٹ کال می سر، میں بھی خود اسٹوڈنٹ ہوں یہاں۔ اس کے بار بار سر کہنے پہ وہ ٹوک گیا کیونکہ یہاں سب اسٹوڈنٹ موجود تھے اور وہ خود بھی بحیثیت اسٹوڈنٹ ہی انٹر ہوتا تھا سیمینار میں۔ اس کے کہنے پہ وہ ہلکا مسکرا بھی نہ سکی کہ لہجہ ہی اتنا سرد و سپاٹ تھا۔ عجیب، وہ دل میں بس بڑبڑا ہی سکی۔ تھوڑی دیر میں ہی پروجیکٹر پہ ویڈیو چلنا سٹارٹ ہوئی تو ہر سو خاموشی کا پہرا چھا گیا۔ آپ یہ میرے کمرے میں چھوڑائیں، باقی میں خود لے آتا ہوں۔ حویلی کے باہر گاڑی روکتے ہی اس نے ملازم کو اپنا بیگ تھماتے ہدایت دی تو وہ سلام کر کے اس کی ہدایت پہ عمل کرنے لگا۔ لالا اب بھی نہ آتے؟ اب کیا ضرورت تھی بھلا؟ پیچھے سے عماد کی خفگی بھری آواز سنائی دی تو وہ دلکشی سے مسکراتا اس کی طرف گھوما اور سینے میں زور سے بھیجا۔ مہینے بعد دیکھ رہا ہوں تمہیں اور تم ناراضگی کا اظہار کر رہے ہو۔ اس کے کندھے کو تھپکتے جہانگیر نے شکوہ کیا تو عماد کا کہکا بھی ساختہ تھا۔ قصور بھی آپ کا ہی ہے، کس نے کہا تھا کہ شہر میں ہی سر کھپاتے رہیں؟ اس کو ساتھ لیے وہ اندر کی جانب بڑھا جب اماں بیگم نے سفید شلوار سوٹ پہ بلیک
ویسٹ کوٹ پہنے اپنی بھرپور وجاہت سے اندر داخل ہوتے جہانگیر کو دیکھا تو لپک کے اس کے قریب آئیں اور صدقے واری گئیں۔ ماں، یہ ناانصافی نہیں کہ گھر میں جب میں موجود ہوتا ہوں تو تب آپ کا پیار ایسے نہیں جاگتا۔ اپنے کمرے سے باہر آتے کیف نے شرارت سے شکوہ کیا تو جہانگیر ہنس دیا۔ گیلے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتے وہ دلکشی سے کہتا اس کے بغل گیر ہوا تو اماں بیگم نے باری باری سب کا ماتھا چوما۔ تینوں میرے شیر ہو، ایک بھی گر نہ ہو تو کمی محسوس ہوتی رہتی ہے، انہوں نے مامتے سے لبریز لہجے میں کہا تو آگے بڑھتے وہ بھی ان کو حصار میں لیتے ان کی سبھی پیشانی پہ باری باری بوسہ دینے لگے۔ اگر آپ کو کمی محسوس ہوتی ہے تو آپ ایک کام کریں کہ گھر میں رونق لگا لیں، کسی کو یہاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لا کے۔ جہانگیر نے کیف کو دیکھتے شرارت سے کہا تو وہ اسے گھور کے رہ گیا۔ جی اماں بیگم، بس آپ ایک بار کہیں، نام پتہ گھر سب آپ کو ابھی بتا دیں گے ہم۔ عماد بھی جہانگیر کی بات کی تائید کرتا بولا تو کیف نے اس وقت کو کوسا جب ان دونوں کمینوں سے اس نے دل کی بات کی تھی۔ ہائیں، کیا کہہ رہے ہو تم لوگ؟ اماں بیگم نے ناسمجھی سے پوچھا تو جہانگیر کے ساتھ عماد کا کہہ بھی بے ساختہ تھا کیونکہ کیف مسلسل انہیں خطرناک گھوریوں سے نواز رہا تھا۔ بہو کے بارے میں کیا خیال ہے اماں بیگم؟ اب کی بار جہانگیر کھل کے بولا تو اماں بیگم جیسے نہالی ہی ہو گئیں۔ میری تو کب سے خواہش ہے تم تینوں کا صحرا سجانے کی، مجھے اور کیا چاہیے بھلا؟ وہ بلائے لیتی گویا ہوئی کہ کیف نے ایک رکھ کے جہانگیر کی کمر پہ رکھی۔ بس کرے اماں بیگم، کیا یہیں پہ رات کر دینی ہے؟ کیف نے موضوع سے بچنے کے لیے اماں بیگم کا دھیان جہانگیر کی سفری تھکان کی طرف کیا تو وہ افسوس کرتی اس کو ساتھ لیے اندر بڑھی۔ صبح کا سورج ہر سو اپنی روشنی بکھیر رہا تھا، پرندے اپنی اپنی خوراک کی تلاش میں نکل چکے تھے۔ آنکھوں کے پردوں پہ جب روشنی نے ہلکی سی دستک دی تو ایک زوردار انگڑائی لیتے کروٹ بدلی اور اپنی مندی مندی آنکھیں کھولنے کی کوشش کرنے لگی جو اسے اس وقت ناممکن سا لگ رہا تھا۔ اپنی کوشش کو رد کرتے وہ دوبارہ سے نیند کی وادی میں جانے والی تھی کہ دروازے پہ اچانک سے دستک ہوئی۔ ایک بار، دو بار، مسلسل دستک پہ جب وہ کچھ نہ بولی تو دروازے کا نوب گھماتے وہ خود اندر داخل ہوا۔ اٹھ جاؤ گڑیا، اور کتنی دیر تک سونے کا ارادہ ہے؟ کھڑکیوں سے پردے پرے کرتے جو ہلکی سی روشنی آ رہی تھی اس کو پوری اجازت دیتے حیام سے کہا جو اب پھر مکمل مدہوشی کی نیند میں جا چکی تھی۔ رات کو آنے کی بجائے صبح آ جاتی تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہونا تھا۔ اس کے ماتھے پہ بوسہ دیتے نیند کا خیال کرتے پھر سے پردے برابر کر دیے کہ دادو ابھی اٹھا دیں گی اسے۔ حیام نے آج صبح واپس گھر آنا تھا لیکن اس نے پہلے ہی ڈرائیور کو کال کر دی تھی کہ اس کو لینے آ جائے۔ تب شام کے 7 بج رہے تھے اور انہیں آتے آتے کافی ٹائم ہو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ تھوڑی دیر مل کے ہی کمرے میں آتے سو گئی اور ابھی تک سو رہی تھی۔ سفر کی تھکان بھی تو اس نے اتارنی تھی۔ کہاں ہے؟ آئی نہیں ساتھ؟ عثمان کو اکیلے ناشتے پہ دیکھ دادو نے پوچھا۔ نہیں دادی جان، سو رہی ہے ابھی، آپ تھوڑی دیر میں اس کو جگا دیجیے گا۔ دودھ کا گلاس ختم کرتے اٹھا اور دادی جان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے جانے لگا کہ ان کی آواز پہ رک گیا۔ جی، تمہارے سسرال والے آ رہے ہیں شام میں، تو وقت پہ آ جانا، ٹھیک ہے؟ وہ یاد کروانا نہ بھولی، جس پہ وہ متبسم ہوا۔ خیریت؟ کمیل صاحب تو آتے جاتے رہتے تھے لیکن آج دادی جان کا سسرال کہہ کے ذکر کرنا حیران کن تھا، تبھی وہ متجسس ہوا۔ ہاں، ایک ضروری بات طے کرنی ہے، انہوں نے سرسری سا بتایا تو ضروری بات کا پس منظر سمجھ کے وہ سر ہلا گیا۔ اسے معلوم تھا کہ وہ ضرور شادی کے متعلق بات کرنے آ رہے ہیں۔ ان کی بیٹی نے پڑھائی مکمل کر لی تھی اور اب ان کا بھی ارادہ تھا کہ وہ جلد از جلد اپنی بیٹی کے فرائض سے سب کدوش ہوئیں۔ بڑی بیٹی کی شادی تو ہو چکی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آنکھوں کے سامنے حسین چہرہ سا لہرا گیا۔ پہلی بار جب وہ کمیل صاحب کے بے حد اصرار پہ ان کے گھر گیا تو اپنی دادو اور حیام کو لے کے کہ تب وہ ان کی فیملی سے ملا تھا۔ مردوں کا کھانا الگ تھا اور عورتوں کے کھانے کا اہتمام الگ۔ عثمان نے پہلی بار زوفا کو تب دیکھا جب وہ چائے کا پوچھنے آئی۔ سادگی سے وہ سر پہ دوپٹہ اوڑھے آدھے چہرے کو ڈھکے ڈرائنگ روم کے دروازے کے باہر کھڑی دستک دیتی وہ اپنے والد کو بلا رہی تھی۔
اس کے دستک دینے پہ عثمان بھی متوجہ ہوا اور نظریں اس کے آدھے ڈھکے چہرے پہ گئیں جہاں کالی آنکھوں میں الجھن واضح تھی۔ شاید اس کو زبردستی یہاں بھیجا گیا تھا چائے کا پوچھنے۔ کمیل صاحب معذرت کرتے دروازے کی جانب گئے تو عثمان ہوش میں آیا اور خود کو سرزنش کیا کہ کیا ضرورت تھی ادھر دیکھنے کی۔ گھر واپسی پہ لاشعوری طور پہ عثمان کا خیال اسی منظر کی جانب گیا جب وہ دروازے پہ کھڑی تھی۔ شاید وہ دل کو بھا گئی تھی۔ دل نے لگن بھی ایسی لگائی کہ کچھ ہی دنوں بعد کمیل صاحب کی زوجہ نے باتوں باتوں میں دادی جان کو عثمان کے متعلق اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا، جس پہ دادی جان کو تو جیسے آدھی دنیا کی خوشی مل گئی۔ عثمان تک جب بات پہنچی تو اسے بس یہ بتایا گیا کہ کمیل صاحب کی بیٹی کا رشتہ، لیکن یہ واضح نہیں کیا گیا تھا کہ کس بیٹی کا اور کیا نام، کیونکہ ان سب سے تو حیام ہی واقف تھی۔ جس دن بات پکی ہوئی تو عثمان نے زوفا کی کمی محسوس کرتے اس کی چھوٹی بہن سے سرسری سا پوچھا کہ آپ کی بہن نہیں آئی، جس پہ وہ عثمان کی عقل پہ ماتم کرتے کہنے لگی دلہن اپنے رشتے کی بات کرنے کیا خود آتی ہے؟ تب اسے لگا کہ بن مانگی دعا ایسے پوری ہوگی کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ حیا مسلسل ٹچ میں تھی اپنی بھابھی سے، لیکن عثمان نے اگر ایک دو بار بات کرنے کی کوشش بھی کی تو آگے سے بس خاموشی ملتی یا پھر کیسے ہیں آپ، اس نے اس سے زیادہ بات ہی نہیں کر پاتی تھی۔ اور پیچھے عثمان اپنی سالیوں کے بھرپور کہہ کے سنتا تھا، یقیناً وہ زبردستی اس کو بات کرنے پہ اکسا رہی ہوتی تھی۔ ابھی عثمان کسی کام کے سلسلے میں پاس والے گاؤں جا رہا تھا کہ ایک دم دل نے جیسے بغاوت اختیار کی کہ وہ زوفا کی آواز سنے۔ دل کی آرزو پہ لبیک کہتے اس نے زوفا کے نمبر پہ کال ملائی۔ جانتا تھا کہ اس کا نمبر پاس ہوگا، لیکن کبھی خود بات کرنے کی ہمت نہیں کی تھی اس نے۔ 3 بار بیل بجانے پہ کال اٹھا لی گئی، لیکن کوئی بولا نہ۔ السلام علیکم۔ زوفا کی حالت کا سوچتے گہری مسکان لیے اس نے پہل کی تو دوسری طرف سے واضح محسوس ہوا جیسے لمبی سانس کھینچی گئی ہو۔ وعلیکم السلام، مدھم سی آواز میں جواب موصول ہوا۔ کیسی ہیں آپ؟ اس نے بات شروع کی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں؟ وہ جیسے نروس ہو رہی تھی بات کرنے میں۔ الحمدللہ میں بالکل ٹھیک۔ کان میں بلوٹوتھ لگائے اس نے گاڑی کا ٹرن لیا اور اس کے بولنے کا انتظار کرنے لگا۔ کر بھی لو بات، کتنا ترساتی ہو تم ان کو۔ شادی کے بعد پتہ نہیں کیا بنے گا تمہارا۔ یہ اس کی چھوٹی بہن تھی جو ہمیشہ کی طرح آج بھی اس کو بات کرنے پہ اکسا رہی تھی، جبکہ اس کا ہمیشہ کی طرح اگلا جواب میں کیا بات کروں۔ وہ خود چپ ہے۔ وہ الجھن سے آہستہ آواز میں بڑبڑائی تو عثمان نے مشکل سے اپنا کہہ روکا۔ اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں جلد انشاءاللہ۔ اس کی الجھن دور کرتے نرمی سے کہتے کال کاٹ دی، جبکہ دوسری طرف اس کی بات کو غور کرنے لگی کہ ملنا کب ہے، یہ تو بتایا ہی نہیں۔ تم نے پوچھا ہوتا تو بتاتے نا ڈفر، چھوٹی بہن نے غصے سے کہا۔ تو وہ منہ بنا گئی، اب میری کیا غلطی اس میں؟ اپنی ہی دھن میں جب وہ کمرے میں داخل ہوا تو مدھم سی سریلی آواز نے اس کا استقبال کیا۔ وہ اپنے آپ میں مگن روم میں ڈسٹر سے ڈسٹنگ کر رہی تھی، جبکہ اس وقت اپنے کمرے میں گل لالہ کی موجودگی کو دیکھتے وہ حیران ہوا۔ گلا کھنگالتے اس نے کمرے میں اپنی موجودگی کی طرف متوجہ کروایا، جبکہ اس کی اچانک آواز پہ وہ ہڑبڑا گئی اور شو پیس صاف کرتے وہ ہاتھ سے گر گیا۔ ہائے اللہ! نیچے قالین ہونے کی وجہ سے وہ ٹوٹا تو نہیں، لیکن ایک پل کو اسے لگا جیسے دل باہر آنے والا ہو۔ یہاں کیا کر رہی ہیں؟ اس کے ری ایکشن سے انجان بنتا وہ آگے بڑھا اور وارڈروب سے اپنی شرٹ نکالنے لگا۔ کل رات جہانگیر اور کیف کے ساتھ ڈیرے پہ رچگی منائی تھی اور وہیں پہ اپنے دوستوں کے ساتھ گپے ہانکتے رہے اور اب صبح گھر پہنچے تھے۔ ان کا ارادہ اب سونے کا تھا، تبھی سب واپس گھر لوٹے تھے۔ روم کی صفائی کر رہی تھی، نیچے سے واز اٹھاتے ہلکی آواز میں بولی، کیا میں نے آپ کو کہا تھا؟ اس نے چبھتے لہجے میں استفسار کیا تو گل کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ کہنے کی کیا ضرورت ہے، میں خود ہی کرنا چاہ رہی تھی۔ اب کی بار وہ اس کی طرف مکمل طور پہ متوجہ ہوئی۔ لیکن مجھے اچھا نہیں لگتا، اسی لیے آئندہ آپ میرے کمرے کی صفائی نہ کیجیے گا، ملازمہ خود کر لیں گی۔ اس کے ہاتھ سے واس لیتے واپس اس کی جگہ پہ رکھتے کہا، کیوں اچھا نہیں لگتا آپ کو آپ کا کوئی بھی کام کرنا؟
اس سے پہلے کہ وہ فریش ہونے باتھ روم کا رخ کرتا، گل لالہ نے سنجیدگی سے پوچھا، میں کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا ابھی، آپ جائیں یہاں سے۔ وہ دو ٹوک لہجے میں بولا تو گل کو اب کی بار رونا آنے لگا کہ اتنی بھی بے رخی کیوں، کس وجہ سے؟ کیوں نہیں کہنا چاہتے آپ؟ مجھے آج صاف صاف بتا دیں کہ آپ اب کیا چاہتے ہیں۔ سب کچھ جانتے ہوئے بھی آپ کیوں انجان بنتے پھرتے ہیں مجھ سے؟ وہ بے بسی سے پھٹ پڑی اس پہ کہ یہ شخص اس سے کیوں لا تعلقی اختیار کرتا تھا، کیوں اس سے غیروں کی طرح رویہ اختیار کرتا تھا۔ ہاں ہوں میں انجان، اور جان بوجھ کے آپ کو نظر انداز کرتا ہوں۔ کیا چاہتی ہیں آپ کہ میرے نام کے ساتھ آپ کے نام کو جوڑ کے برا کہا جائے؟ وہ بھی شرٹ ایک طرف پھینکتا اچانک سے سرد لہجے میں بول اٹھا، کچھ تو خیال کریں میرا 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 تو نہیں، اپنا ہی کر لیں۔ کیوں خود کو برباد کرنے پہ تلی ہیں؟ کیوں خود کو بسا ہوا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں آپ؟ اس کے بازو کو پکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے سرد لہجے میں کہا کہ گل کی آنکھوں سے اشک رواں ہونے لگے۔ کیا بربادی ہے میری کہ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، آپ کے ساتھ آباد ہونا چاہتی ہوں؟ بدلے میں وہ بھی رنجے لہجے میں یکتی ہوئی بولی، ابھی تو سب کاموں میں مشغول تھے، ورنہ کوئی ان کی آواز سن لیتا تو ایک نیا ہنگامہ ہو جاتا۔ ہاں جانتی ہے نا، پہلے بھی اپنی داماد پہ ایک نہ کردہ فعل کے داغ کا بوجھ سہ چکی ہے، تو پھر کیوں چاہتی ہیں وہ دوسروں کے سامنے سچ بن کے آئے؟ اس سے فاصلہ قائم کرتے وہ دھاڑا کہ پہلی بار اپنے سامنے اس کے بگڑے روپ کو دیکھتی وہ سہم کی دیوار کا سہارا لیتی، ہچکیوں سے رونے لگی۔ خدا را خود کو ایسے مت ضائع کریں، اور دادا جان کے حکم میں جس سے وہ آپ کی شادی کروانا چاہ رہے ہیں خوشی سے مان جائیں، یہی آپ کی زندگی کے لیے اچھا ہے۔ خود پہ ضبط کے کڑے پہرے بنائے وہ اسے التجا و نرمی سے سمجھانے لگا، کیوں میں مانوں یہ بات؟ کیا گارنٹی ہے کہ میں اب بھی خوشگوار زندگی گزاروں گی ان کے فیصلے کو قبول کر کے؟ کیا پہلے میں نے خود فیصلہ کیا تھا اپنی زندگی خراب کرنے کا؟ نہیں نا، وہ سب کا فیصلہ تھا جو مجھے بھگتنا پڑا، اور اب میں بالکل بھی نہیں چاہوں گی کہ میں کسی کی زندگی میں انچائی بن کے جاؤں، وہ بھی تب جب میں جانتی ہوں کہ آپ کے دل میں میرے لیے کیا احساسات ہیں۔ عماد کو نرم پڑتے دیکھ وہ بھی اپنی برستی آنکھیں پوچھتی، ہمت باندھتی، امید سے دیکھتی بات کرنے لگی۔ ایک ہی بات بار بار تھکے لہجے میں کہتا وہ بیڈ پہ بیٹھا اپنے بال نوچنے کے در پہ تھا کہ کیوں نہیں یہ بات سمجھ رہی؟ پہلے ہی ان کو عماد کے نام پہ بہت برا بھلا کہا گیا تھا، اور اب وہ پھر یہی بات کر رہی تھی کہ پھر سے ان کے کردار پہ یہ بات آ سکتی تھی۔ جائیں یہاں سے۔ بغیر اس کو دیکھے وہ ٹھنڈے سرد لہجے میں بولا کہ وہ ٹھٹک کے اس کو دیکھنے لگی۔ عماد؟ گل بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی جو ابھی بے پرواہ بے مہر بنا بیٹھا اس کو اذیت میں مبتلا کر رہا تھا۔ میں نے کہا جائیں پلیز۔ اس کو پھر پاس آتے دیکھ وہ بے بسی سے چیخ اٹھا کہ گل ڈرتے اس سے دور ہوتی بغیر ایک لفظ کہے کمرے سے نکل گئی، جبکہ پیچھے وہ اپنی حالت پہ خون کے آنسو بہانا چاہتا تھا لیکن اپنے دل و دماغ پہ ضبط کے پہرے بٹھائے بیٹھا تھا۔ سمجھ جائیں، نہ کریں ایسا خود کے ساتھ۔ چہرے پہ ہاتھ پھیرتا کمرے میں ایک سرسری سی نظر دوڑاتا اٹھا جب سائڈ ٹیبل کے پاس نیچے قالین پہ کچھ چمکتی چیز کی طرف نظر پڑی۔ پاس جا کے دیکھا تو اس کا ایک جھمکا تھا جو وہ ہر وقت پہنے رکھتی تھی۔ اس کو پکڑتے دل نے شدت سے ایک خواہش کی جو جانے پوری ہونی بھی تھی یا نہیں۔ صبح سے دوپہر اور دوپہر سے شام ڈھل گئی تھی۔ شہر میں کمیل صاحب کی فیملی بھی بس پہنچنے والی تھی جس کی تیاریاں صبح سے چل رہی تھیں۔ خیام بھی ملازموں کے ساتھ کچن میں مصروف تھی جب باہر گیٹ پہ گاڑی کا ہارن سنائی دیا۔ لگتا ہے کہ انکل لوگ آ گئے۔ خیام نے ایک نظر کچن کو دیکھتے باہر دیکھا، کچن سے نکلتے کھلے صحن کو کراس کرتے پھر طویل راہداری میں آئی اور وہاں سے چوکیدار کو گیٹ کھولتے دیکھا جہاں دو گاڑیاں اندر آنے کو کھڑی تھیں۔ لالا کو کال کر دیں کہ مہمان آ گئے ہیں، وہ بھی ٹائم سے پہنچ جائیں۔ پاس کھڑے ملازم کو ہدایت دیتے اس نے کہا کیونکہ وہ صبح کا گھر سے نکلا تھا کسی کام کے سلسلے میں۔ ملازم جی اچھا کہہ کے آگے نکل گیا۔ خیام داخلی دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی جب تک وہ لوگ گاڑیوں سے نکل کے اندر آنے لگے تھے۔ بھابھی بھی آئی ہیں؟ وہ خوشی سے چہکتی جلدی سے زوفا کے گلے لگی تو وہ بھی مسکراتی اس کے حصار میں آئی۔ اتنی دور کا سفر کرنا تھا تو اس چڑیل کو کہاں پھینک آتے، اسی لیے ساتھ لے آئے۔ ویسے بھی فیملی ڈنر ہے، کیوں زوفی؟ زوفا کی چھوٹی بہن رمشا نے شرارت سے کہا اور خود بھی آتا خیام کے گلے ملی۔ آپ ہی نہیں آئی ابھی؟ کمیل صاحب اور ان کی زوجہ سے ملتے زوفا کی بڑی آپی کی کمی محسوس کرتا خیام نے زوفا سے پوچھا۔
نہیں آپ ہی نہیں آئیں، بھائی نے کہیں جانا تھا تو ان کی تیاری میں مصروف تھی وہ، زوفا نے مسکراتے جواب دیا۔ جب لوگ ہلکی سب لوگ ہلکی پھلکی باتوں کے ساتھ لوازمات سے لطف اندوز ہو رہے تھے، تب اصفہان گھر آیا اور آتے ہی سب سے ملا۔ غیر ارادی طور پر نظر زوفا پہ گئی جو اس کی موجودگی سے بے نیاز خیام سے باتوں میں مصروف تھی۔ جب رمشا نے ایک کوہنی مار کے زوفا کو اصفہان کی طرف متوجہ کیا جو ادھر ہی دیکھ رہا تھا، جبکہ باقی بڑے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ زوفا کے دیکھنے پہ اصفہان ہلکا سا مسکرایا تو وہ جلدی سے سلام کر گئی۔ وعلیکم السلام، اس نے مسکراتے جواب دیا۔ خیام ان دونوں کو اپنے ساتھ لیے مہمان خانے سے باہر آئی اور ایسے ہی کھلے کشادہ صحن میں چلتے چلتے باتیں کرنے لگی، جس میں زیادہ تو وہ زوفا کو اصفہان کے نام پہ چھیڑ رہی تھی، زومانی باتیں کر کے۔ کچا صحن، گاؤں کا موسم اور اوپر سے شام میں ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا بہت دل فریب نظارہ تھا۔ ویسے تو سارا گھر پختہ عمارت تھی لیکن گھر کا یہ صحن مٹی والا تھا، کیونکہ یہاں اکثر خیام اپنے لالا کے ساتھ مل کے پودے وغیرہ لگاتی یا پھر اکثر یہاں صبح صبح چہل قدمی کرتی۔ یہ گھر کا پچھلا حصہ تھا اور چھت پہ جانے کے لیے یہاں پیچھے طرف بھی سیڑھیاں لگی تھیں۔ بغیر مندر کی چھت، طلوع و غروب آفتاب کے حسین مناظر، یہ سب خیام کبھی مس نہیں کرتی تھی جب بھی وہ گاؤں میں موجود ہوتی۔ ابھی بھی وہ صحن سے ہوتے ہوئے اوپر بغیر منڈیر کی چھت پہ آ گئی تھی جہاں سورج غروب ہونے کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ سوری گائز، آپ لوگ کو پیچھے سے تھوڑا بہت شور بھی سنائی دے رہا ہوگا۔ یار میں کیا کروں، گھر میں بچے آئے ہوئے ہیں تو تھوڑا سا شور ہو رہا ہے، سوری فار دیٹ۔ یہاں پیچھے کیا ہے؟ زوفا چھت کی پچھلی طرف آتے ہوئے نیچے جھانکتی ہوئی بولی تو رمشا نے اس کے بازو کو پکڑ کے لا علمی کا اظہار کیا، جبکہ اگلے پل ہی اس کی دل دہلانے والی چیخ گونج اٹھی۔ بدتمیز، آہستہ اس کو ایک طرف کھینچے رمشا کے ساتھ ساتھ خیام نے بھی اس کے منہ پہ ہاتھ رکھتے کہا، جبکہ زوفا اپنے سینے پہ ہاتھ رکھتی سانسوں کو بحال کر رہی تھی۔ ایسے کوئی کرتا ہے کیا؟ وہ جیسے رو دینے کو تھی۔ جب وہ نیچے دیکھ رہی تھی تب رمشا نے اس کے بازو کو پکڑ کے ہلکا سا جھٹکا دیا، ساتھ ہی خیام نے پاس آتے بھو کیا جس پہ وہ ناس یہ سمجھی یہ ابھی نیچے جاتی اور پھر اوپر کی ٹکٹ کٹواتی۔ ملک الموت کے آنے کا سوچتے وہ چیخ پڑی، جبکہ اس کی عقل اور ڈرپوک طبیعت پہ دونوں نے افسوس سے اس کو آنکھیں دکھائیں۔ اتنی زور سے کون چیختا ہے پاگل، ابھی میرا دل باہر آنے والا تھا۔ آنکھیں دکھاتے زوفا نے ایک ہاتھ اپنی چھوٹی بہن کے بازو پہ مارا۔ خیر ہے، جس کو دل دینا ہے وہ بھی آ رہے ہیں اوپر ہی۔ خیام نے سیڑھیاں چڑھتے آسمان کی طرف اشارہ کیا، جو پریشانی سے اوپر چھت کی طرف دیکھتا انہی کے پاس آ رہا تھا، جبکہ اس کی بات میں وہ گلنار ہو گئی۔ خیریت، کیا ہوا ہے؟ کیوں چیخ رہی تھیں آپ؟ ان کے پاس پہنچتے اسفان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ جی لالا، سب سیٹ ہے، بس یہ اچانک ہوا تیز ہونے کی وجہ سے اڑنے لگی تھی کہ بر وقت ہم نے پکڑ لیا۔ رمشا نے جیسے سکھ کا سانس لیتے بتایا تو اصفہان اچنبھے سے زوفا کو دیکھنے لگا جو اتنی بھی سمارٹ یا ایسے کمزور سراپے کی مالک نہیں تھی کہ ایک ہوا کے جھونکے سے ہی اڑ جاتی۔ اس کے برعکس خیام اور رمشا مسکراہٹ دبائے کھڑی تھی۔ دھیان سے، ابھی نیچے چلو، سب کھانا لگا دیا ہے، چلو خیام۔ خیام کو بازو کے ہلکے میں لیتے سب کو کہتے وہ نیچے آ گئے جہاں ملازمہ کھانا لگا کے ابھی گئی تھی۔ کھانے سے فارغ ہوتے سب ابھی چائے سے لطف اندوز ہو رہے تھے تب دادی جان نے بات شروع کی۔ کمیل بیٹے، جیسے میں نے پہلے بھی بات کی تھی آپ سے کہ ہم اب گھر میں رونق لانا چاہ رہے ہیں، تو بس میں نے ابھی بھی یہی کہنا چاہتی تھی کہ کیا خیال ہے کہ اب ہم اپنے فرائض سر انجام دے دیں۔ چائے کا کپ میز پہ رکھتے انہوں نے اپنی باوقار شخصیت لیے کہا۔ سر پہ نفیس سا دوپٹہ اوڑھے، کندھوں پہ ہمہ وقت شال اوڑھے انہوں نے اپنے نرم لہجے میں بات کہی۔ آج بھی وہ اتنی جاذب اور پرکشش نظر آتی تھی جتنی وہ کبھی اپنے زمانے میں ہوا کرتی تھیں۔ جی ہمیں کیا اعتراض ہوگا، ہم تو بس آپ کے حکم کے ہی انتظار میں تھے۔ زوفا کی بڑی بہن سے بھی بات ہو چکی ہے، بس اب آج ہی تاریخ فائنل کر دیں۔ کمیل صاحب کے اشارے پہ ان کی زوجہ نے بات کی تائید کرتے شادی کی تاریخ کی بھی بات کر دی، جس پہ سب کے چہروں پہ مسکراہٹ نے احاطہ کیا، جبکہ زوفا ایسی باتوں میں خود کو موجود پا کے فطری شرم و حیا کے گھیرے میں تھی۔ میرے حکم کی کیا بات، انسان کا دل راضی ہونا چاہیے بس۔
آپ سب کی رضامندی سے اگلے مہینے کی 15 تاریخ ٹھیک رہے گی، جمعے کو نکاح اور رخصتی، ہفتے کو ولیمے کی تقریب۔ مسکراتے انہوں نے کیلنڈر پہ دنوں کا حساب لگاتے جمعے کا دن منتخب کیا جس پہ وہ بس دل سے رضامند تھے۔ دادی جان اٹھ کے زوفا کے قریب آنے لگی، جب زوفا خود ہی ادب سے ان کے پاس آتی، ہاتھوں کو عقیدت سے چومتی، ساتھ بیٹھ گئی۔ دادی جان نے اس کے ماتھے پہ پیار بھرا بوسہ دیا۔ آج رات انہوں نے ادھر ہی ٹھہرنا تھا کیونکہ ابھی وقت کافی ہو گیا تھا، اوپر سے رات کو جانا خطرے سے خالی نہ تھا۔ تبھی دادی جان نے ان کو رات رکنے کا کہا اور ان کے لیے کمرے تیار کروائے۔ رات گئے تک تینوں لڑکیاں باتیں کرتی رہیں، جن میں صنم کی کال بھی آ گئی تو وہ بھی شامل ہو گئی۔ کمرے میں بیٹھا وہ ابھی چائے کی چسکیاں بھر رہا تھا اور ساتھ ساتھ فائل پہ نظریں بھی دوڑا رہا تھا، جب جہانگیر دروازہ نوک کرتے اندر داخل ہوا۔ آؤ یار، تمہیں بلانے والا تھا میں۔ فائل سائڈ پہ رکھتے اس نے اپنے پاؤں پھیلائے کہ بیٹھتے ہوئے جہانگیر کے نیچے اس کے پاؤں آ گئے۔ اوے بدتمیز، یہ کیا چلتی، اٹھا پاؤں۔ سرد سے اٹھتے جہانگیر نے اس کے پاؤں پہ ایک ہاتھ مارا جس پہ وہ ہنستے ہوئے پیر پیچھے کر گیا۔ ہاں اب بتا کیا کہنا تھا۔ ہیٹ سے بیڈ پہ چڑھ کے بیٹھا اور فائل اٹھا کے خود بھی دیکھنے لگا۔ ایسوی کی کال آئی تھی رات میں، بتا رہا تھا کہ اگلے مہینے شادی ہے اس کی۔ کیف نے چائے کا بھی منہ بھرتے کہا تو فائل سے نظریں اٹھاتے جہانگیر نے حیرانی سے دیکھا۔ واہ بھائی، جلدی جلدی نیا پار لگا لی اس نے۔ کب کی ڈیٹ فائنل ہوئی ہے؟ وہ خوشی سے بولا کہ کالج کے زمانے کے یار رہ چکے تھے تینوں۔ اگلے مہینے کی 15 اور کہہ رہا تھا کہ خود آئے گا دادی جان کے ساتھ شادی کا بلاوا دینے۔ چائے کا خالی کپ سائڈ ٹیبل پہ رکھتے اس نے بتایا۔ اچھا، اور اس کا کیا بنا؟ کچھ معاملات حل ہوئے یا نہیں؟ فائل کو بند کرتے وہ اب سنجیدہ سا کیف سے کہنے لگا۔ پرسوں جب گیا تھا تب بھی کوئی اتا پتہ نہیں لگا تھا اور نہ ہی کوئی ایڈریس وغیرہ مل رہا مجھے۔ پرانے والے ایڈریس پہ 4 بار جا چکا ہوں لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں، کیف نے افسوس سے کہا اور جہانگیر کو دیکھنے لگا۔ زمینی کاغذات وغیرہ سنبھال کے رکھ لو پاس، اور ابھی اس بات پہ خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ایسے وہ خود کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے جس سے وہ لوگ ہمارے سامنے آئے۔ فائل کے پلندے کو بند کرتے ربن کو گرہ لگائی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اب کہاں جا رہا ہے؟ کیف کو بھی اٹھتے دیکھ جہانگیر نے حیرت سے پوچھا۔ اسمی کی شادی پکی ہو گئی تو کیا مبارکباد بھی نہ دیں اب؟ چلو آؤ چلتے ہیں، اس کو بھی کال کر دیتا ہوں، تھوڑی دیر میں ڈیرے پہ پہنچتے ہیں سب۔ کیف کہتا ہاتھ میں گھسا کے فریش ہو جائے بات میں گھسا کے فریش ہو جائے۔ جہانگیر بھی روم سے نکلا اور جانے کی تیاری کرنے لگا۔ That's it for today's guys. اگلی ایپیسوڈ انشاءاللہ آپ کو کل ملے گی۔ کل ایپیسوڈ ریکارڈ کر کے میں آپ کو دوں گی۔ اینڈ مجھے بتایا ابھی تک آپ لوگوں کو کیسا لگ رہا ہے ناول۔ ناول بہت اچھا ہے، مطلب اگر ابھی آپ لوگوں کو بورنگ لگ رہا ہے نا تو میں آپ کو بولوں گی لائک تھوڑا سا تو 5-6 ایپیسوڈ تو دیکھیں آپ، بہت اچھا لگے گا نا۔ میں تھوڑا سا آپ کو گائڈ بھی کر دیتی ہوں اس کے بارے میں۔ یہ جو ہے یہ ایک لائک فورس میرج بیسڈ ہے، ٹھیک ہے۔ کپل سین نہیں بتا رہی میں آپ کو، پھر آپ لوگ کا سسپینس ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ سسپینس بیسڈ بھی بہت ہے، لیکن ابھی سے آپ دیکھ رہے ہو بہت زیادہ سسپینس ہے، ابھی تھوڑی سی کنفیوژن بھی ہے، لیکن آگے چل کے کنفیوژن جب سارٹ ہوگی تو بس سسپینس ہی سسپینس ہوگا، ٹھیک ہے۔ اینڈ اچھا ناول مجھے بہت پسند ہے، تو آپ نے اس کو دیکھنا ہے لازمی اینڈ تک، ٹھیک ہے۔ بائے۔